آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ میں نے کہا کہ کیا کوئی ایسی مثال آپ کو ملتی ہے کہ کوئی شخص 1 مہینہ ملازمت کرے اور باقاعدگی سے کوئی اس کے اندر کمی کوتاہی نہ کرے، اور 11 مہینے وہ ملازمت کرے لیکن سستی کرے، کبھی جائے کبھی نہ جائے، کبھی دیر سے جائے کبھی جلدی جائے، کبھی اپنی مرضی کرے، اور پھر اس کو اس ملازمت سے برخاست بھی نہ کریں، اسے تنخواہ بھی دیتے رہیں؟ کیا کوئی ایسی مثال ہے؟ نہیں ملتی۔ تو میں نے کہا یہ عجیب سوچ بنا دی ہے مسلمانوں کی، اور یہ سوچ در حقیقت شیطان کی طرف سے ہے، جو ان کی عبادات کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں واضح کیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، اس سے کبھی بھی خیر خواہی کی توقع نہ رکھنا۔ تو اس نے عجیب سوچ بنا دی ہے ہماری کہ ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اور نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا روزہ تب قبول ہوگا جب ہم نماز کی پابندی کریں گے، یہ ہماری سوچ ہے۔ جبکہ سوچ یہ ہونی چاہیے تھی کہ نماز 12 مہینے ہی فرض ہے، اور آئیے حدیث سنی، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں اور روزے بھی ساری زندگی پوری رکھ کے جائیں، پورے روزے رکھ کے جائیں، لیکن جب اللہ کے پاس جائیں تو ایک روزے کا ثواب بھی نہ ملے، ایک روزے کا۔ اللہ خود روزوں کو دیکھتے ہی نہ۔ اور وہ حدیث سنیے، پھر اپنا محاسبہ کیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حقوق اللہ میں سب سے پہلے کلمہ شہادتین کے بعد نماز کا حساب ہوگا۔ نماز اگر صحیح تو اللہ تعالیٰ نہ زکوٰۃ کو دیکھے گا، نہ اللہ روزے کو دیکھے گا، نہ اللہ حج کو دیکھے گا، اگر نماز اس کی صحیح۔ اگر اس کی نماز ہے خراب، اللہ نے دوسرے اعمال دیکھنے ہی نہیں، تو معیار سارے کا سارا کیا بن رہا ہے؟ نماز۔ اب ایک آدمی ساری زندگی روزے باقاعدگی سے رکھتا رہا، لیکن نماز کے اندر وہ سستی کرتا رہا، تو جب نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی، اللہ نے روزے کو تو دیکھنا ہی نہیں، اللہ نے روزے کو تو دیکھنا ہی نہیں۔ اللہ تو روزہ تب دیکھے گا جب اس کی نماز صحیح ہو، تو پھر اس کا روزہ جو ہے مفید ہوگا۔ اگر اس کی نماز ہی صحیح نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اب مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ کیوں بھر جاتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے، اگر روزہ نہیں نماز نہیں پڑھیں گے تو روزہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ ذہن اپنا صاف کر لیں، نماز ہر حال میں فرض ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو روزے کے اندر چھوٹ ہے لیکن نماز کے اندر کوئی چھوٹ نہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ آپ یاد رکھیں، آپ بیمار ہیں، آپ 12 مہینے روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، اللہ نے آپ کے لیے بڑی آسانی رکھی ہے، کیا کہ آپ فدیہ دے دیں، کسی کو روزہ رکھوا دیں، آپ کو ثواب پورا مل جائے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ تو میری نماز پڑھ، یہ نہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک گندگی میں لت پت پڑے ہیں، کپڑے پلیت ہیں، وضو کرانے والا کوئی نہیں، دماغ کام کرتا ہے، اس حال میں بھی نماز کی کوئی رخصت نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں۔ نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ اس لیے ساتھیو، یہ ذہن اپنا درست کرو۔ جو نماز صرف رمضان میں پڑھتے ہیں روزے کی قبولیت کے لیے، ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ روزہ قبول تب ہوگا جب 12 مہینے پکے نمازی بن جائیں گے، ورنہ یہ روزہ کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں۔ اللہ کی قسم، مصلی پہ بیٹھ کے مسجد کے اندر کہہ رہا ہوں، اگر آپ نماز کے اندر سستی کرتے ہیں تو روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ کیوں کہ روزے کا مقصد ہی آپ نے نہیں پایا۔ اللہ کا ڈر ہو تو انسان نماز نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم توحید کو اپنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کما حقہ تسلیم کریں، اور اس کے بعد پھر ہم نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔